یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ابھی چند روز پہلے 22 اگست کو ایک گستاخ رسول نے ہمارے وطن عزیز بھارت کی ایک ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد کے رہنے والے راجہ سنگھ نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور طنز کیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت اور مذموم عمل ہے۔ اس عمل سے ساری امت مسلمہ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے اور سب لوگوں نے بڑا رنج اور دکھ دکھلایا ہے۔ ساری دنیا کے رہنے والے اہل اسلام اس کی اس حرکت سے رنجیدہ ہوئے ہیں۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بے ادبی ہونا، یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات پیش ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، یعنی ہماری موجودگی میں اہل اسلام کے سامنے ہماری معزز شخصیت پیغمبر اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کی جائے تو ہمیں دکھ ہونا، رنج ہونا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو برا بھلا کہنے کے بعد ایک ایمان والے کو دکھ ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے چند باتیں ہیں جن باتوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو صبر اور تحمل کے پیمانے میں داخل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول زندگی کے ہر لمحے اور ہر سیکنڈ کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اب ہمیں ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اللہ کے رسول کی زندگی کے واقعات کو اگر بغور دیکھیں تو کئی واقعات ایسے مل جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی اور اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حالانکہ اس وقت مدینہ کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی اور اللہ کے رسول خود وہاں کے فرما روا اور حاکم تھے اور مضبوط طاقت اور مضبوط فوجی صحابہ کرام کی شکل میں آپ کے پاس موجود تھے، لیکن آپ نے ایک اسلامی ریاست میں اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کا قانون موجود ہونے کے باوجود آپ نے اس کو کوئی سزا اور کوئی جرمانہ اس کے اوپر عائد نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس شخص کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے گی اور کوئی سزا اس کو دی جائے گی تو اس کی وجہ سے فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کا یہ عمل زیادہ مؤثر ہو جائے گا اور لوگوں کو زیادہ لان تان کرنے کا موقع مل جائے گا، لہٰذا حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایسی جگہ پر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو جہاں اسلامی ریاست قائم ہو، اسلامی حکومت قائم ہو، تو اسلامی ریاست کے حکمراں اگر مناسب سمجھیں کہ اس کو سزا دینا ہی بہتر ہے تو وہ سزا دیں گے، اور اگر وہ غیر مناسب سمجھیں کہ سزا دینے کے
کوئی فائدے حاصل نہیں ہوں گے تو یہی مناسب ہوتا ہے کہ اس وقت میں سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اگر ایسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے جہاں اسلامی ریاست نہیں ہے، جیسے کہ ہمارا ملک، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنا ایک جمہوری حق حاصل کرتے ہوئے اور جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے یہ چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے، جس طرح سے ممکن ہو سکے، گستاخ رسول کو سزا دلوانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے چند باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم پرامن طریقے پر احتجاج کریں اور ساری دنیا کے لوگوں کو یہ میسیج دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم اللہ کے رسول کی شان میں کسی طرح کی گستاخی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طعن و تشنیع اور لعن طعن کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ ہم میں سے چند لوگ اکٹھے ہو کر کے اپنے نزدیکی پولیس اسٹیشن جا کر کے اس گستاخ رسول کے تعلق سے FIR درج کروائیں اور اپنا احتجاج درج کرائیں۔ دوسری چیز، جتنے دنیا کے اندر مسلم ممالک پائے جاتے ہیں ان کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے منظم انداز میں ساری چیزوں کو بھلا کر ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے اقوام متحدہ میں اس طرح کا قانون پاس کرائیں کہ اگر اسلام یا اہل اسلام یا اسلام کی معزز شخصیات کے متعلق اگر کسی طرح کی بکواس کی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک خاص قسم کی سزا تجویز کی جائے، پھر اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو وہ سزا دی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں میں عام کریں، اس پیغام کو عام کریں، جس پلیٹ فارم سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے بھی کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے اخلاق حسنہ کو بیان کریں، آپ کے صلح اور سمجھوتے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو عام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کو عام کریں، آپ کی چھوٹی چھوٹی مختصر احادیث کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اگر ہو سکے تو ان حدیثوں کو چھپوا کر کے اپنی گاڑیوں پر، اپنے آٹوؤں پر، کسی طرح سے دیواروں پر چسپاں کریں اور لوگوں میں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے عادات کیا تھی۔ ان ساری چیزیں کرنے سے امید ہے کہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق پتہ چلے گا۔